السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے سیرت کی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبیلہ قریش اور دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور لوگ اسلام میں داخل بھی ہونے لگے، دھیرے دھیرے تعداد بڑھنے لگی، تو قریش کے لوگوں نے مختلف طریقے سے کوششیں کی کہ کسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے دعوت سے روکا جائے۔ پرانے دین سے وہ ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی، مالی، ہر طریقے سے جتنی بھی تکلیفیں دے سکتے تھے انہوں نے اس سلسلے میں اپنی کوششیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کو بھی بہت تکلیف پہنچائی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے لالچ دیا۔ کس بات کا لالچ دیا؟ کہ اچھا 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں تو ہم 1 سال آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، اس طرح سے مسئلہ چل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کیا سورۃ الکافرون نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات کہلوائی گئی کہ اے کافروں، اس سلسلے میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ جو کوششیں تھیں ان کی کس طریقے کی تھیں، کیا کیا چیزیں انہوں نے پیش کی تھی اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس سلسلے میں کیا سازشیں ہوئی ان کی، اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی آج ہم کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے بڑے بہی خواہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنے والے تھے، ان کو چاہتے تھے، دل سے چاہتے تھے، وہ ان کے چچا تھے جناب ابو طالب۔ آواز نہیں جا رہی میری؟ اچھا سر آ رہی آواز؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے تھے، خیال بھی رکھتے تھے، سردار قریش میں سے تھے۔ ان کے پاس پھر کافروں نے چکر لگانا شروع کر دیا۔ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو طالب، یقیناً آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں، بڑے شرف و منزلت والے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو روکیں، لیکن آپ نے انہیں ہمارے عقائد کی مخالفت سے نہیں روکا۔ اللہ کی قسم، ہم ہرگز یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے آباء و اجداد کو برا کہا جائے، ہمارے داناؤں کو بیوقوف ٹھہرایا جائے، ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں۔ آپ اسے روک لیں، بصورت دیگر مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم اس کے اور آپ کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک گروہ ہلاک اور ناکام ہو جائے۔
اس طرح کی دھمکیاں دی انہوں نے اور پھر واپس چلے گئے۔ جناب ابو طالب اتنی دھمکیوں کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہ ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کے بھتیجے نے تو اب حد کر دی، ہمیں ہماری مجلسوں اور عبادت گاہوں میں تکلیف دینا شروع کر دیا ہے، لہٰذا اسے روکیے۔ ابو طالب نے مجھ سے کہا اے عقیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ عقیل رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو آپ کے چچا جان نے بلایا ہے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ چچا جان کے بلاوے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی شدت کے باوجود تشریف لائے۔ جب آپ قوم کے پاس آئے تو ابو طالب نے آپ سے کہا اے میرے پیارے بھتیجے، تمہاری قوم کے یہ لوگ میرے پاس آئے، یہ کہتے ہیں کہ تم ان کی مجلسوں اور عبادت گاہوں میں انہیں برا بھلا کہتے ہو، چنانچہ تم انہیں تکلیف دینے سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی اور فرمایا کیا تم یہ سورج دیکھ رہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس سورج کا ایک شعلہ بھی لے آؤ تب بھی میں تمہیں دعوت دینا نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو طالب نے سرداران قریش سے کہا میرے بھتیجے نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی، لہذا تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ امام ابن ہشام ابن اسحاق کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ قریش نے جب ابو طالب سے اپنی باتیں کر لی تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور کہا اے میرے بھتیجے، تمہاری قوم میرے پاس آئی ہے اور انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، جو قوم نے کہا تھا وہ بتلایا، لہذا مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو اور مجھ پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ تمہاری قوم تمہاری جن باتوں کو ناپسند کرتی ہے ان سے رک جاؤ، ان باتوں سے ہمارے اور ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کمزوری، معذوری اور مجبوری بتائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید چچا ابو طالب نے اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لیا ہے اور وہ میرے لیے اپنی حمایت اور دفاع سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تب بھی میں دعوت دین سے باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنسو آ گئے آنکھوں میں، پھر آپ اٹھے اور چل دیے۔ جناب ابو طالب نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھا تو آپ کو آواز دے کر واپس بلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا اے بھتیجے جاؤ، جو جی میں آئے کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی کسی کے حوالے نہیں کروں۔ قریش جب ابو طالب سے مایوس ہو کر لوٹے اور ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے مقابلے میں دفاع کرنے کا یقین دلایا تو ان پرخطر حالات میں انہوں نے آپ کے تحفظ اور دفاع کا عزم دہرایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کا احساس اور اعتراف کرتے ہوئے کچھ اشعار کہے۔
انہوں نے کہا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا، اللہ کی قسم یہ سب مل کر بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ میری لاش دفن ہو جائے اور مٹی میرا بچھونا بن جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنا مشن جاری رکھو، تم پر ہرگز کوئی ملامت نہیں ہے، خوش رہو اور اس معاملے سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی اور پرسکون رہے۔ تم نے مجھے دعوت دی ہے اور تم بجا طور پر باور کرتے ہو کہ تم میرے ناصح اور خیر خواہ ہو۔ یقیناً تم بالکل سچ کہتے ہو اور تم امین ہو۔ اگر مجھے ملامت اور عار کا خوف نہ ہوتا تو تم مجھے یقیناً اپنا کھلا ہمنوا اور تابع فرمان پاتے۔ جب مشرکین مکہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ و اشاعت سے روکنے کی دوسری کوشش بھی ناکام ہو گئی اور ہماری کسی بھی دھمکی کا، ہماری سختی کا ابو طالب پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور نہ ہی ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع سے کنارہ کشی اختیار کی ہے، نہ وہ انہیں ہمارے حوالے کرنے پر تیار ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ وہ ان کا دفاع کرنے پر آمادہ۔ تو قریش نے تیسری بار کوشش کی۔ اس مرتبہ انہوں نے ابو طالب کو لالچ دینے کے لیے اپنے وفد میں ولید بن مغیرہ کے جوان سال اور خوبصورت تندرست بیٹے عمارہ کو بھی شامل کر لیا۔ قریش اس بار ابو طالب کی خدمت میں پہنچے تو کہنے لگے اے ابو طالب، ہم آپ کے پاس قریش کے نوجوان عمارہ بن ولید کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ نوجوان حسن و جمال اور قوت و توانائی کے اعتبار سے مکہ بھر میں ضرب المثل مثال دی جاتی ہے اس کی۔ ہم اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اسے آپ اپنا بیٹا بنا لیجیے، یہ ہر میدان اور ہر معرکے میں آپ کا دست و بازو ہوگا۔ اگر اسے قتل کیا گیا تو ساری دیت پر صرف آپ ہی کا حق ہوگا، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ بس اس کے بدلے میں یہ کیجئے کہ اپنے بھتیجے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیے اور اسے ہمارے حوالے کر دیجیے۔ اس نے آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے دین سے دشمنی باندھ رکھی ہے، قوم کی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے، وہ قوم کے بہترین اور عقل مند لوگوں کو احمق کہتا ہے۔ ہم آپ کو ایک آدمی کے بدلے دوسرا آدمی دے رہے ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دیجئے تاکہ ہم اسے ٹھکانے لگا کر اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ ایسا کرنا قوم کی وحدت کے لیے ضروری اور ان معاملات کو انجام تک پہنچانے کا مناسب حل اور بہترین اختتام۔ ابو طالب نے یہ پیشکش حقارت سے مسترد کر دی۔ انہوں نے سرداران قریش کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا واللہ ما انصفتمونی، اللہ کی قسم تم نے یہ پیشکش کر کے مجھ سے انصاف نہیں کیا۔ تم مجھے اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو تاکہ میں تمہاری خاطر اس کی پرورش کروں اور اس کے بدلے اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے قتل کر ڈالو۔ واللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب اونٹنی اپنا بچہ کھو دیتی ہے تو کسی دوسرے بچے سے پیار نہیں کرتی؟ جب ابو طالب نے وفد قریش کو کھرا کھرا جواب دیا اور ان کی اس لبھانے والی پیشکش ٹھکرا دیا تو بنو نوفل کا سردار مطعم بن عدی کہنے لگا اے ابو طالب، اللہ کی قسم تمہاری قوم نے تو تم سے کمال انصاف کیا اور حتی المقدور کوشش کی ہے کہ تمہیں اس الجھن سے نکالا جائے جو خود تمہیں بھی ناپسند ہے، مگر تم نے یہ منصفانہ پیشکش ٹھکرا کر ثابت کر دیا ہے کہ تم سمجھوتا نہیں چاہتے۔
ابو طالب نے کہا تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دینے اور میرے خلاف قوم کی مدد کرنے کا عزم کر لیا ہے، تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، جاؤ اب جو کرنا چاہتے ہو کر دیکھو۔ ان حالات میں یہ معاملہ پیچیدہ بلکہ سنگین ترین ہو گیا۔ لڑائی جھگڑوں کے شعلے بھڑک اٹھے، دشمنی کی لہروں میں تیزی آ گئی اور ایک دوسرے کی کھل کر مخالفت ہونے لگی۔ اس موقع پر ابو طالب نے کچھ اشعار کہے، جاؤ عمرو، ولید اور مطعم کو بتا دو کہ کاش تمہارے نسب اور قرابت کے بدلے میں جوان اونٹ میرے نصیب میں ہوتا، ایسا اونٹ جو کمزور اور ٹھگنا ہو اور اس کی بلبلاہٹ کا شور برپا ہوتا ہو اور بیماری کی وجہ سے اس کے پیشاب کے قطرے اس کی پڈلیوں پر پڑتے ہوں، جو پانی کے گھاٹ پر بھی بہت پیچھے رہتا ہو، جب وہ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھے تو اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ تو نیولے اور خرگوش سے ملتا جلتا چھوٹا سا جانور۔ میں اپنے ماں باپ جائے بھائیوں کو دیکھتا ہوں کہ جب ان دونوں سے پوچھا گیا تو کہنے لگے یہ معاملہ ہمارے بجائے دوسروں کا، کیوں نہیں بلکہ یہ معاملہ ان دونوں کا بھی تھا، لیکن وہ اپنی سطح سے یوں لڑھک گئے ہیں جیسے ذی الگ پہاڑ کی چوٹی سے پتھر لڑھک جاتے۔ ابو طالب نے اپنے حلیفوں سے گلہ کیا کہ تمہیں تو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن تم الٹے میرے ہی خلاف ہو گئے اور دوسرے لوگوں کو بھی میری مخالفت پر اکسا رہے۔ یہ قدم انصاف اور تمہارے وقار کے منافی ہے۔ کفار مکہ کے سرداروں کے جتنے بھی وفود ابو طالب کے پاس گئے وہ سب اپنے مقصد میں ناکام و نامراد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس دعوتی جد و جہد میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین حنیف کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ دل و دماغ کی گہرائیوں کے ساتھ تن من دھن سے بدستور ادا کرتے رہے۔ جوں جوں اسلام اور اس کی حقانیت کا نور پھیلتا جا رہا تھا، مشرکین کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت اور دشمنی بڑھتی جا رہی تھی۔ ابو طالب سے مایوس ہونے کے بعد بت پرستوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مذاکرات کیے جائیں، براہ راست گفتگو کی جائے اور انہیں پرکشش ترغیبات دے کر اشاعت اسلام سے روکا جائے، پیشکش کی جائے انہیں کچھ اچھی سی پیسوں کی مال و زر کی۔ عتبہ بن ربیعہ بڑا ممتاز رئیس تھا۔ ایک دن حرم مکی میں محفل جمی ہوئی تھی، اس میں یہ بھی موجود تھا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک گوشے میں تشریف فرما تھے، یاد الہی میں مشغول تھے۔ عتبہ کہنے لگا، اے گروہ قریش، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جاؤں، ان سے بات کروں، انہیں چند تجاویز پیش کروں، شاید وہ کوئی تجویز قبول کر لیں اور ہم اسے پورا کر دیں، یوں وہ اپنے دین کے اشاعت سے باز آ جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ قریش ایک دن جمع ہوئے اور کہنے لگے، غور کرو ایسا کون شخص ہے جو سب سے زیادہ جادو کہانت اور شعر و شاعری کو جانتا ہو، تاکہ وہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے جس نے ہماری وحدت کو پارا پارا کر دیا، ہمارے معاملات الٹ پلٹ کر دیے، ہمارے دین کو عیبدار بنا دیا۔ کسی ماہر شخص ہی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا یہ کام عتبہ بن ربیعہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، چنانچہ لوگوں نے عتبہ بن ربیعہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کا اختیار دے دیا۔ عتبہ اٹھ کھڑا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہتر ہیں یا عبداللہ بہتر تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ عتبہ نے دوبارہ آپ کو مخاطب کیا اور پوچھا، کیا آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ایک روایت کے مطابق عتبہ نے پھر پوچھا، آپ بہتر ہیں یا ہاشم بہتر تھے؟ اس سوال پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدستور خاموش رہے۔ عتبہ بولا، اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ آپ سے بہتر تھے تو وہ انہی معبودوں کی پوجا کرتے تھے جن کی آپ عیب جوئی کرتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے بہتر ہیں تو اپنی بات اچھی طرح اجاگر کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ عتبہ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اے بھتیجے، آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے قبیلے میں ہم سب سے زیادہ صاحب شرف و منزلت، بہترین نسب والے، آپ اتنا بڑا معاملہ لائے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ نے بزرگوں کے دین سے انکار کر دیا۔ آپ کی قوم میں سے کوئی بھی اس طرح کی چیز لے کر نہیں آیا۔ اے بھتیجے، اب میں چند تجاویز پیش کرتا ہوں، ان پر غور فرمائیں، شاید آپ ان میں سے کوئی تجویز قبول کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الولید، کہو کیا کہنا چاہتے ہو، میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار۔ عتبہ کہنے لگا، ہے میرے بھتیجے، جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں، اگر اس سے آپ کا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ آپ ہم سب سے زیادہ امیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا مقصد جاہ و منزلت ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی فیصل نہ ہو۔ اگر آپ بادشاہی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے جن کو دیکھتے ہیں جو آپ کے پاس یہ چیز لے کر آتا ہے اور آپ اسے دور کرنے سے قاصر ہیں تو ہم خود اپنے خرچ پر آپ کے علاج معالجہ کا اہتمام کریں گے تاکہ آپ اس سے نجات پا جائیں، کیونکہ بعض دفعہ جن آدمی پر غلبہ پا لیتا ہے پھر اس کا علاج ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق عتبہ نے پیشکش کی کہ اگر آپ شادی کرنے کے خواہش مند ہیں تو ہم 10 لڑکیوں سے آپ کی شادی کرانے کو تیار ہیں۔ قریش کی جس خوبصورت دوشیزہ کو آپ اپنانا چاہیں گے ہم بخوشی اس سے آپ کی شادی کر دیں گے۔ دولت، حکومت اور عورت، یہ وہ 3 چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہر دور کے انسان دیوانہ وار بھاگتے ہیں، مگر تاریخ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ ان تینوں چیزوں کی پیشکش لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر پہنچے، مگر آپ نے ان تینوں چیزوں کو پوری شان بے نیازی سے نہایت حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ مشرکین یہ ساری پیشکشیں کر چکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الولید عتبہ سے دریافت فرمایا، اے ابو الولید، کیا تم اپنی بات پوری کر چکے ہو؟ ابو الولید نے کہا، جی ہاں، میں نے اپنی بات مکمل کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاسمع منی، اب تم مجھ سے سنو۔ عتبہ کہنے لگا، فرمائیے، میں سننے کے لیے تیار۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت یعنی حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ قرآن رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، اس حال میں کہ یہ قرآن عربی ہے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ پھر ان میں سے اکثر نے اس سے منہ موڑ لیا تو وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا، جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں داٹ لگے ہوئے ہیں۔
اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، لہذا تم اپنا کام کرو، بلا شبہ ہم اپنا کام کرنے والے۔ کہہ دیجئے بس میں تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، میری طرف وہی کی جاتی ہے، یہ کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، لہذا اس کی طرف یکسوئی سے متوجہ رہو، اسی سے بخشش مانگو، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم واقعی اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ تو جہانوں کا رب ہے، اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے اور اس میں برکتیں رکھی اور اس میں غذاؤں کا ٹھیک اندازہ رکھا، یہ کام 4 دنوں میں ہوا۔ پوچھنے والوں کے لیے ٹھیک جواب ہو گیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا، تب اللہ نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں خوشی سے یا ناخوشی سے آؤ، تو ان دونوں نے کہا کہ ہم دونوں بخوشی حاضر ہیں۔ پھر اس نے انہیں 2 روز میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی فرما دی، اور ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے یعنی ستاروں سے زینت بخشی اور اس کی خوب حفاظت کی، یہ نہایت غالب خوب جاننے والی کی تدبیر ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایسی کڑک یعنی آسمانی عذاب سے ڈرا دیا ہے جو عاد اور سمود کی کڑک کے مانند ہوگی۔ ان آیات کا سننا تھا کہ عتبہ سخت خوف زدہ ہو گیا، وہ رحم کی التجا کرنے لگا اور کہنے لگا بس کیجئے۔ ایک روایت کے مطابق عتبہ نے پوچھا کیا آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کلام الہی پڑھنا شروع کیا۔ عتبہ اس قدر خوف زدہ ہوا کہ اس نے اپنے بازو پیٹھ کے پیچھے زمین پر ٹیک دیے اور دم بخود ایک دم سن ہو کر سنتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی آیات سجدے تک تلاوت فرمائی، پھر خود سجدہ کیا۔ اس کے بعد عتبہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قد سمعت یا ابا الولید ما سمعت فانت وذا، اے ابو الولید تمہیں جو سننا تھا وہ سن لیا، اب تم جانو اور یہ قرآن جانے۔ عتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام الہی سن کر پلٹا تو قریش اسے واپس آتے دیکھ کر چونک اٹھے، وہ آپس میں قیاس آرائی کرنے لگے۔ بعض کہنے لگے اللہ کی قسم عتبہ جو آ رہا ہے یہ وہ عتبہ نہیں ہے جو گیا تھا، اس کا تو چہرہ ہی بدلا ہوا ہے۔ عتبہ ان کے پاس آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ لوگ پوچھنے لگے اے ابو الولید کیا خبر ہے؟ عتبہ بولا اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا کلام زندگی بھر نہیں سنا، واللہ نہ تو وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عتبہ کہنے لگا کعبہ کے رب کی قسم میری سمجھ میں اس کے سوا کچھ نہیں آیا۔ اس نے کہا میں تمہیں ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں جو عاد اور سمود کی کڑک کے مانند ہوگی، بس اتنی ہی بات میری سمجھ میں آئی ہے۔ قریش نے کہا تو برباد ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے عربی میں ہم کلام ہوئے ہیں، پھر بھی تجھے پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کیا کہا؟ عتبہ نے کہا واللہ میں کچھ نہیں سمجھ سکا سوائے آسمانی کڑک کے ذکر کے۔ پھر عتبہ بن ربیعہ نے ناصحانہ انداز میں کہا اے قریش میری بات سنو اور اس پر عمل کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور جو کچھ وہ لائے ہیں اس کی راہ سے ہٹ کر کنارہ کشی اختیار کر لو۔ اللہ کی قسم جو کلام میں نے سنا ہے یقیناً اس کا بہت عظیم نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اگر عرب کے دیگر قبائل ان سے جنگ کر کے ان کا خاتمہ کر دیں
تو تمہارا مطلب خود بخود کوئی تکلیف اٹھائے بغیر ہی پورا ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے سارے عرب پر غلبہ پا لیا اور ان پر اپنی حکومت قائم کر لی تو وہ سراسر تمہاری ہی حکومت ہوگی۔ وہ عزت جو اس وقت انہیں نصیب ہوگی وہ لامحالہ تمہارے حصے میں بھی آئے گی۔ اگر ایسا ہوا تو تم ان کی وجہ سے سب لوگوں سے زیادہ خوش نصیب ٹھہرو گے۔ یہ بات سن کر کفار قریش طیش میں آ گئے اور کہنے لگے، اے ابو الولید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چرب زبانی سے جادو کر کے تمہیں اپنا شیدائی بنا لیا۔ عتبہ بولا، میں نے تمہیں تمہارے ہی فائدے کے لیے مشورہ دیا ہے، اب تم جو چاہو کر لو۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد عتبہ سیدھا اپنے گھر چلا گیا اور کئی دن تک قریشیوں سے ملنے نہ آیا۔ ابو جہل کہنے لگا، اے گروہ قریش، میرا خیال ہے کہ عتبہ بے دین ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لذیذ کھانوں نے عتبہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا، یا وہ کسی ایسی ضرورت سے دوچار ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ اے گروہ قریش، چلو عتبہ کے پاس چلتے ہیں۔ جب یہ لوگ عتبہ کے پاس پہنچے تو ابو جہل کہنے لگا، اے عتبہ، واللہ ہمارا خیال ہے کہ تو صابی ہو گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ان کے معاملے نے تجھے اپنا شیدائی بنا لیا۔ اگر تیری کوئی ضرورت ہے تو بتا، ہم تیرے لیے مال جمع کرتے ہیں۔ ہمارا مال تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے بے نیاز کر دے۔ عتبہ یہ باتیں سن کر بھڑک اٹھا، کہنے لگا، آج کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً کلام نہیں کروں گا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہوں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قصہ سنایا تھا، مگر انہوں نے مجھے ایسی باتوں سے لاجواب کر دیا کہ اللہ کی قسم وہ جادو ہے، نہ شعر اور نہ کہانی۔ انہوں نے یہ آیات تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، یہ قرآن رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی، اس حال میں کہ یہ قرآن عربی ہے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتی ہیں۔ پھر انہوں نے عاد اور سمود پر عذاب جیسی کڑک سے ڈرایا۔ اس موقع پر میں نے ان کے لب پر ہاتھ رکھ کر رحم کی درخواست کی کہ بس اب رک جائیے۔ یقیناً تم لوگ خوب جانتے ہو کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں وہ کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہوتی، چنانچہ میں ڈر گیا کہ کہیں تم پر عذاب نہ نازل ہو جائے۔ مسلمانوں کا ایک اور بڑا حریف تھا، اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ یہ ابو جہل کا حقیقی چچا اور قریش کا انتہائی عقل مند آدمی۔ پیچیدہ مسائل کی گتھیاں سلجھانے کے لیے قریش اسی سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے اسے بڑی نعمتوں اور شان و شوکت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے پاس 1,00,000 دینار نقد موجود تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے پاس بڑا قیمتی تجارتی مال و متاع موجود تھا۔ اس کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مجموعی طور پر تمام قریش کے پاس جتنی دولت تھی اتنی ہی دولت تنہا ولید بن مغیرہ کے پاس تھی۔ قریش اکٹھے مل کر ایک سال بیت اللہ پر غلاف چڑھاتے تھے تو اگلے سال ولید بن مغیرہ اکیلا ہی غلاف چڑھاتا تھا۔ اس کے 10 بیٹے تھے، ایک اور روایت میں اس کے 13 بیٹے بتائے گئے۔ یہ سب بیٹے اس کے آس پاس حاضر رہتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے اس کے بیٹوں کو تجارت کی غرض سے دوسرے علاقوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی۔ ولید بن مغیرہ اپنا مال اپنے غلاموں اور نوکروں چاکروں کے ذریعے سے بغرض تجارت دوسرے علاقوں میں بیچتا تھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان عظیم احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے اس پر لازم تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیتا، مگر یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا اور مسلمانوں سے معاندانہ رویہ اپنا کر اسلام کی توہین کرنے لگا۔ یہ بدبخت آپ کو پریشان کرنے کے لیے ہر وقت طرح طرح کے حربے سوچتا رہتا تھا۔ ولید بن مغیرہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن سنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مقدسہ کی تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ولید کہنے لگا، ذرا دوبارہ پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی دوبارہ تلاوت فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق جب سورہ غافر یعنی سورہ مومن نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں اس کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد ولید بن مغیرہ یہ آیات سن کر بنو مخزوم کی مجلس کی طرف لوٹ گیا اور اہل مجلس سے کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں ابھی ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سن کر آ رہا ہوں جو کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ کسی جن کا۔ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بڑی مٹھاس ہے، اس کی بنیاد بڑی پائیدار ہے، اس کی ٹہنیاں بڑی پھلاور ہیں، اس کلام میں بڑی قبولیت اور جاذبیت موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر ولید بن مغیرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور قرآن کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے قرآن کی عظمت و صداقت واضح کی تو وہ پھر قریش کی مجلس میں گیا اور کہنے لگا، اللہ اللہ، وہ کتنی انوکھی اور کیسی حیرت انگیز بات ہے جو ابن ابی کبشہ یعنی ابن عبد المطلب کہتا ہے۔ اللہ کی قسم، وہ شاعر ہے نہ مجنوں ہے نہ جادوگر ہے، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ قریش کہنے لگے، ولید صابی ہو گیا ہے۔ واللہ اگر ولید صابی ہو گیا تو تمام قریش صابی ہو جائیں گے، کیونکہ صابی مطلب بدتی، کیونکہ ولید بن مغیرہ کو قریش میں ریحان یعنی خوشبو کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ ابو جہل بولا، اے قریش، حوصلہ رکھ، میں تم سب کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہوں اور اصل صورتحال معلوم کرتا ہوں۔ چنانچہ ابو جہل پریشانی کی حالت میں ولید کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے چچا جان، آپ کی قوم آپ کے لیے مال جمع کرنا چاہتی ہے، کیونکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو ان کے پاس ہے۔ ولید نے کہا، یقیناً قریش کو معلوم ہے کہ میں سب لوگوں سے بڑھ کر مالدار ہوں۔ ابو جہل بولا، پھر ایسی بات کہو جس سے قریش کو پتہ چل جائے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند کرتے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو۔ ولید نے بے بسی سے کہا، میں تمہیں کیا بتاؤں، اللہ کی قسم، تمام لوگوں میں مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی شاعری، قصیدہ گوئی اور ہجو کا ماہر نہیں، نہ کوئی مجھ سے زیادہ جنوں کے شعر جاننے والا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، جس طرح کا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ وہ کلام ان باتوں میں سے کسی سے بھی مشابہت نہیں رکھتا۔ اللہ کی قسم، جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اس میں بڑی دلکشی ہے، خوبصورتی ہے، اس کی بنیاد بڑی پائیدار ہے، اس کی ٹہنیاں بڑی ثمربار ہیں اور اس کے قبول کرنے میں بڑی کشش اور جاذبیت ہے۔ اس کلام کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ بڑا بلند پایا اور اعلیٰ و عرفہ کلام ہے۔ یہ کلام مقابلہ کرنے والے کو توڑ کر رکھ دے گا۔
ابو جہل کہنے لگا تمہاری قوم تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک تم اس کے بارے میں کوئی واضح اس کے خلاف کوئی بات نہ۔ ولید کہنے لگا مجھے تنہا چھوڑ دو اور موقع دو تاکہ میں کچھ سوچ سکوں۔ پھر بڑی سوچ بچار کے بعد وہ بولا یہ قرآن تو ایک نقل شدہ جادو ہے، ھذا سحر یؤثر، ھذا سحر یؤثر یأثرہ عن غیرہ، یہ قرآن تو ایک نقل شدہ جادو ہے جو آپ کسی دوسرے سے نقل کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے سورہ مدثر میں یہ سارا ماجرا بیان فرما دیا۔ ولید بن مغیرہ کو زجر و توبیخ کی اور عذاب شدید سے ڈرایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا۔ پوری آیت ہے لواحۃ للبشر علیہا 19۔ ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ مجھے اور اسے تنہا چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا ہی پیدا کیا اور اسے خوب مال دیا اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے خوب فراخی کا سامان کیا، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے مزید دوں۔ ہرگز نہیں، بلا شبہ وہ ہماری آیات سے سخت عناد رکھتا، میں اسے جلد مشکل چڑھائی چڑھاؤں گا۔ بے شک اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا، سو وہ مارا جائے کیسا اندازہ لگایا، پھر وہ مارا جائے کیسے اندازہ لگایا۔ پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی، منہ بسورا، پیٹ پھیری، تکبر کیا، پھر اس نے کہا یہ قرآن تو صرف جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو صرف ایک بشر کا قول ہے، میں جلد اسے سقر یعنی جہنم میں ڈالوں گا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سقر کیا ہے؟ وہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، وہ چمڑا جھلسا دینے والی ہے، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ قرآن حکیم نے ولید بن مغیرہ کا سارا ماجرا بیان کیا اور اس کی پاداش میں اس کا ٹھکانہ جہنم میں بتایا اور اس جہنم کے 19 کوتوالوں کا ذکر کیا۔ تو بعض مفسرین کے مطابق ابو جہل کہنے لگا اے گروہ قریش، تم اتنی بڑی تعداد میں ہو، کیا تمہارے 10 افراد ان کوتوالوں میں سے ایک پر بھی قابو نہیں پا سکیں گے تاکہ تم اس پر غالب آ جاؤ؟ ابو جہل کے اس احمقانہ تبصرے پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، پوری آیت کریمہ۔ اور ہم نے فرشتے ہی دوزخ کے نگراں بنائے۔ خیر، بات ہوئی ولید بن مغیرہ ابو جہل کے بہکاوے میں، یا وہ خود بہکا ہوا تھا، ابو جہل بھی بہکا ہوا تھا، سب ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلی جاتی تھی۔ اسی صورتحال میں ولید بن مغیرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی۔ ولید بن مغیرہ نے کفار قریش کے اصحاب الرائے کو دار الندوہ میں جمع کیا۔ وہ اپنے معزز مقام، بڑی عمر اور تجربہ ہونے کی وجہ سے اس اجتماع کی صدارت کر رہا تھا۔ یہ ولید بن مغیرہ کون تھا؟ یہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا والد، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ تو یہ ولید بن مغیرہ اس اجتماع کی صدارت کر رہا تھا۔ سب لوگ حاضر ہو گئے تو ولید کہنے لگا اے قریش کی جماعت، بلا شبہ حج کا موسم قریب ہے، عربوں کے وفود
یعنی ڈیلیگیشن ان قریب تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ تمہیں اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا بھی علم ہے، اور اب تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کے لیے ضرور آئیں، لہذا مناسب یہ ہے کہ کسی ایک اسٹیٹمنٹ پر اتفاق کر لو، کہیں تم ایک دوسرے کی تکذیب اور تردید کرو اور اختلاف کا شکار ہو جاؤ تو معاملہ اور خراب ہو جائے۔ قریش کہنے لگے، اے ابو عبد شمس، آپ ہی کچھ کہیے اور ہمارے لیے کوئی ایک رائے تجویز کر دیجیے تاکہ ہم سب اس پر متفق ہو کر عربوں کو جواب دیں۔ ولید بولا، تم پہلے اپنی تجاویز دو، میں سنتا ہوں، جو تجویز سب سے بہتر ہوگی اسے اختیار کر لیں گے۔ حاضرین تجاویز دینے لگے۔ چند بولے، ہم عربوں سے کہیں گے کہ یہ کاہن ہے۔ ولید نے اس تجویز سے اختلاف کیا اور کہا، واللہ وہ کاہن نہیں ہے، میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، ان کے کلام میں کاہنوں جیسی نہ تو گنگناہٹ ہے نہ سجا ہے۔ بعض افراد کہنے لگے، ہم انہیں مجنوں کہیں گے۔ ولید بولا، یہ بات بھی غلط ہے، وہ ہرگز مجنوں نہیں، ہم نے مجنوں دیکھے ہیں، ان کے احوال و کیفیات ہمارے یہاں مشہور ہیں، ان میں پاگلوں جیسی بے ہوشی کی کوئی کیفیت نہیں، نہ تو ان کے اعضائے بدن خود کپ کپاتے ہیں، وہ دیوانوں جیسی بہکی بہکی بے معنی باتیں بھی نہیں کرتے۔ چند مشرکین بولے، ہم انہیں شاعر کہیں گے۔ ولید نے اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا اور کہا، وہ شاعر نہیں، کیونکہ ان کی بات اشعار کی کسی بھی صنف سے، کسی بھی برانچ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، ہم شعر سے مکمل واقف ہیں، ہمیں ہر طرح کی شاعری معلوم ہے، وہ ہرگز شاعر نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر۔ ولید نے کہا، وہ جادوگر بھی نہیں، وہ ان کی طرح نہ تو جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ گرہ لگاتے۔ ولید نے کہا، لوگوں نے کہا، اے ابو عبد شمس، آپ نے تو ہماری تمام تجاویز مسترد کرنی ہے، اب آپ ہی خود کوئی تدبیر بتائیے۔ ولید کہنے لگا، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بڑی دلکشی ہے، اس کی بنیاد بڑی پائیدار ہے، اس کی ٹہنیاں پھلوں سے لدی ہیں، تم نے جتنی بھی تجاویز پیش کی ہیں انہیں سن کر لوگ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ صریح بہتان اور جھوٹ ہے۔ بہترین تجویز یہ ہے کہ تم یہ بات کہو کہ یہ شخص ایسا کلام پیش کرتا ہے جو اپنی نوعیت کا انوکھا جادو، اس سے بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اس تجویز پر سب متفق ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ جب ایام حج میں حجاج کے قافلے مختلف سمتوں سے آنے شروع ہوئے تو یہ لوگ مختلف راستوں پر گھات لگا کر بیٹھ گئے، جو شخص ان کے قریب سے گزرتا یہ اسے روک لیتے اور طے شدہ منصوبے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہکانے کی باتیں کرنے لگتے، پھر اسے آپ سے بچنے کی تلقین کرتے اور کہتے کہ اس نے اپنے جادو کے زور سے مکہ کے پرامن معاشرے میں فساد برپا کر دیا ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائی، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید، مجھے اور اس کو تنہا چھوڑ دیجئے جس سے میں نے اکیلا ہی پیدا کیا اور اسے وافر مال دیا اور حاضر باش بیٹے دیے اور اس کے لیے خوب فراخی کا سامان کیا، پھر وہ طمع کرتا ہے کہ میں اسے مزید دوں۔ جو لوگ ولید بن مغیرہ کے ساتھی تھے اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کاہن، مجنوں، شاعر اور ساحر کے القابات چسپاں کرنے کی مذموم تجاویز پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرمایا، کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم فوربک لنسألنہم اجمعین، کہہ دیجئے
کہ میں تو واضح ڈرانے والا ہوں، ایسے ہی عذاب سے جیسا کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا تھا، جنہوں نے اپنے قرآن یعنی تورات کو پارا پارا کر دیا۔ چنانچہ آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے۔ قریش کے کفار قریش کے بہتان کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بھی نازل فرمائی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و ناموس کا تذکرہ فرمایا۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون۔ اے نبی، آپ نصیحت کرتے رہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ دیوانے۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ یہ نبی شاعر ہے اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ سبق دیتی ہیں یا پھر وہ لوگ ہی سرکش؟ جب کفار قریش نے حج کے لیے آنے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنے کی تلقین کی تو اس کا الٹا اثر ہوا، اور لوگوں میں آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا زبردست تجسس پیدا ہو گیا، اور وہ پورے اشتیاق اور انہماک سے آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعرا پورے عرب میں ہر طرف پھیل گیا۔ لوگوں کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا اور وہ آپ سے ملنے کی غرض سے آتے تو راستے میں ابو جہل اور دیگر رؤساء قریش ان سے ملتے اور کہتے، یہ شخص شراب اور زنا کو حرام کہتا ہے اور جو عرب کی روایات ہیں انہیں بھی حرام قرار دیتا ہے، تم لوگ پلٹ جاؤ، ہم تمہارے گناہوں کے بوجھ اٹھا لیں گے۔ ان کے اس طرز عمل پر اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور یقیناً وہ اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ ضرور اٹھائیں گے۔ خیر، جتنی بھی کوششیں کرنی تھیں کفار مکہ نے، انہوں نے سب کیا، مگر یہ قرآن، یہ تو اللہ رب العزت کی اٹل سچائی ہے۔ جو بھی اس کو سنتا تھا وہ شیدائی ہو جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب لوگ اللہ کا کلام سنتے، اس کی تلاوت سنتے، تو اس کی بے داغ سچائی اور زبردست کشش کی وجہ سے چونک پڑتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے۔ قریش کو عربی زبان معلوم ہی تھی، ماہر تھے وہ اس میں، اس وجہ سے وہ قرآن کریم کی دلکش عربی پر فدا رہتے تھے، اور یہ اعتراف کرتے تھے کہ یہ کلام ہرگز جن یا انسان کا نہیں، کیونکہ یہ تو بالکل دل کو لبھا لینے والا ہے، بہت مضبوط ہے، اس کی بنیادیں بہت ٹھوس ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رات کو قرآن کریم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کفار قریش کے ممتاز ترین سردار ابو سفیان بن حرب، ابو جہل بن ہشام، اخنس بن شریح اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ وہ رات کی تاریکی میں چوری چھپے اپنے گھروں سے نکل آئے، پھر تینوں الگ الگ اور محتاط اور ایک دم کیئرفل ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان مبارک کی طرف چل دیے۔ تینوں ایک دوسرے کے بارے میں بے خبر تھے۔ جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نزدیک پہنچے تو ان تینوں نے اپنے لیے الگ الگ جگہ منتخب کی اور ساری رات قرآن مجید کی تلاوت سنتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔
یہ تینوں جب اپنے اپنے گھروں کو واپس روانہ ہوئے تو راستے میں ان تینوں کی اچانک ملاقات ہو گئی۔ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھٹک گئے، بہت شرمندہ ہوئے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، پھر ایک دوسرے کو تلاوت سننے سے پرہیز کی تاکید کرتے ہوئے بولے، اگر سادہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ بھی راتوں کو چھپ چھپ کر قرآن سنتے ہیں تو ان کا عقیدہ بھی بدل جائے گا۔ وہ ایک دوسرے کو دوبارہ ایسا نہ کرنے کی تلقین کرتے ہوئے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دوسری رات آئی تو تینوں سے رہا نہ گیا۔ تلاوت سننے کی لگن اور بے قراری انہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان مبارک کے قریب کھینچ لائی۔ تینوں کے تینوں گزشتہ رات والی مقررہ جگہوں پر پہنچے اور تلاوت سننے کے لیے جم کر بیٹھ گئے، پھر رات بھر قرآن سنتے رہے۔ جب رات کا اندھیرا چٹنے اور سپیدہ سحر نبودار ہونے لگا تو سب چپکے سے اٹھے اور اپنے اپنے گھر روانہ ہوئے۔ راستے میں تینوں کی پھر مٹ بھیڑ ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے سے باز پرس کرنے لگے اور گزشتہ راتوں والی بات کی تلقین و تائید کرتے ہوئے اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ تیسری رات آئی تو تلاوت سننے کے لیے ان کی بےتابی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تینوں کے تینوں بے اختیار اٹھے اور اپنی اپنی مخصوص نشستوں پر آ بیٹھے۔ ساری رات قرآن کریم کی تلاوت سنتے رہے۔ صبح ہوئی تو حسب معمول یہ لوگ اٹھے اور اپنے گھروں کو چل دیے۔ راستے میں پھر تینوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اب یہ شرمندگی کی وجہ سے ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ بالآخر کہنے لگے، اب ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک دوبارہ قرآن نہ سننے کا پکا پیمان نہ باندھ لیں۔ پھر انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ آئندہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ پھر وہ حسب معمول لمبے لمبے قدم چلتے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ صبح ہوئی تو ابو ثعلبہ اخنس لاٹھی ٹیکتا ہوا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کے گھر آیا اور اس سے پوچھا، اے ابو حنظلہ، یہ تو بتاؤ جو کلام تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، یا ابا ثعلبہ، واللہ لقد سمعت اشیاء اعرفها واعرف ما يراد بها وسمعت اشیاء ما عرفت معناها وما يراد بها۔ اے ابو ثعلبہ، واللہ بعض چیزیں جو میں نے سنی ہیں انہیں میں جانتا ہوں اور ان کا مقصود بھی سمجھتا ہوں، لیکن بعض چیزیں میں نے ایسی سنی ہیں جن کے معنی میں نہیں جانتا اور نہ مجھے ان کا مقصد معلوم ہے۔ اخنس کہنے لگا، اللہ کی قسم میرا بھی یہی حال ہے۔ اخنس ابو سفیان سے ملاقات کے بعد ابو جہل کے پاس پہنچا اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ اے ابو الحکم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں تمہارا موقف کیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا، مجھے کیا سننا سنانا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اور بنو عبد مناف کا سرداری کے معاملے پر جھگڑا تھا۔ انہوں نے لوگوں کی ضیافتیں کی، ہم نے بھی ضیافتیں کی۔ انہوں نے لوگوں کے بوجھ اٹھائے، ہم نے بھی بوجھ اٹھائے۔ انہوں نے سخاوت کی، ہم نے بھی سخاوت کی، یہاں تک کہ دوڑ کا مقابلہ کرنے والے دو گھوڑوں کی طرح ہمارا بھی آپس میں سخت مقابلہ جاری تھا کہ بنو عبد مناف نے اچانک اعلان کر دیا کہ ہم میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جن پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، بھلا ان کی اس بات کا ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم اس نبی پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ اخنس ابو جہل کی یہ بات سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے گھر کی راہ لی۔ انہوں نے صرف اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو لوگوں میں ہماری عزت اور سرداری جاتی رہے گی اور وہ کہیں گے کہ اب یہ لوگ دوسرے قبیلے کے فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار بنانے چلیں۔ اس سے ان کی شان گھٹ جائے گی اور ان کے قبیلے کی بھی رسوائی ہوگی۔ حالانکہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا
اور اولین مرحلے ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی بن گئے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں معزز ترین ٹھہرے، بہت بڑے بلند مرتبے تک پہنچے۔ جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور دشمنانہ روش اپنائی، وہ دنیا میں بھی اتنے رسوا ہوئے کہ قیامت تک ملعون قرار پائیں گے، اور آخرت میں لامتناہی عذاب کے شکنجے میں کس دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو رکھیں گے کہ کیسے کیسے چیلنج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اسلام کی تبلیغ میں، اور کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ کی، خوب تبلیغ کی، یہاں تک کہ یہ دین ہم تک بھی پہنچا۔ اللہ تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔